اس لیے اکثر ان سے خفا رہتی ہیں۔ اسے جھٹکا ہی تو لگا تھا عمر کی بات پر۔ کچھ لمحے تو اس سے بولا ہی نہیں گیا۔ پھر سنبھل کر گویا ہوئی، میں اماں سے نہیں اپنے حالات سے خفا رہتی ہوں۔ میں نے اپنی زندگی کے کسی بھی دور کو انجوائے نہیں کیا۔ بچپن میں جب ماں باپ اپنے بچوں کے لاڈ اٹھاتے ہیں، اماں بھی اپنی سگی بیٹی کو کونوں خدروں میں چھپ کر پیار کرتی تھی۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ اگر اماں دوسری شادی نہ کرتی تو ہم دونوں کتنے سکون سے رہتے، لیکن اب سوچتی ہوں کہ انہوں نے ٹھیک ہی کیا۔ آج کل کے دور میں ایک اکیلی عورت کیسے رہ سکتی تھی؟ عمر نے شدید حیرت سے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ انہیں ہرگز توقع نہیں تھی کہ وہ اپنے احساسات کو اس طرح بیان کر جائے گی، ورنہ اماں کے بولنے پر اس کی خوفت زدہ تاثرات کسی سے بھی چھپے نہیں تھے۔ پھر بھی ان حالات میں اتنا پڑھنا کم از کم میرے لیے خاصا حیران کن ہے، ورنہ تکلیف دہ حالت گزرنے کے بعد زیادہ تر لوگ احساس کمتری میں مبتلا ہو کر دنیا کو فیس کرنے سے گھبراتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ میں ایسی کوئی خامی نہیں۔ رات بابا اور صالحہ پھپھو کے درمیان آپ کے متعلق بات ہو رہی تھی۔ بابا آپ کو MBA مکمل کرنے کے بعد اپنے بزنس میں لانا چاہتے ہیں۔ اچھا؟ اس نے بے یقینی سے عمر کو دیکھا۔ انہیں بھی شاید اس کی سوچ کا ادراک ہو گیا تھا، تب ہی کہا، میں جھوٹ نہیں کہہ رہا، آپ بابا سے پوچھ سکتی ہیں، جبکہ وہ جواباً خاموش رہی۔ ٹیسٹ کلیئر کرنے کے بعد اس کا IBA میں ایڈمیشن ہو گیا تھا۔ وہ خاصی مصروف ہو گئی تھی۔ صبح شوکت صاحب جاتے ہوئے اسے انسٹیٹیوٹ چھوڑ جاتے اور جو ان کے آفس کے راستے میں تھا۔ واپسی پر ڈرائیور اسے لینے کے لیے آ جاتا۔ یونیورسٹی سے آنے کے بعد وہ صالحہ خالہ کے پاس کچھ دیر بیٹھتی، پھر شام کو اپنی پڑھائی میں گم ہو جاتی۔ نہ جانے کیوں اسے لگا تھا کہ MBA کرنا اس کے لیے عزت کا مسئلہ ہے۔ اس دن وہ صبح یونیورسٹی جا رہی تھی جب اگلی سیٹ پر ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے شوکت صاحب نے سرسری لہجے میں کہا، آج واپسی پر عمر تمہیں لینے آئے گا، اس کے ساتھ جا کر بینک میں اپنا اکاؤنٹ کھلوا لینا، تمہاری مدر نے کچھ پیسے بھجوائے ہیں۔ کسی کتاب میں گم کنزا بری طرح چونکی۔ اسے اب احساس ہوا کہ یونیورسٹی میں اس کا ایڈمیشن ہونے اور کتابوں کا نوٹس وغیرہ کے تمام مراحل کیسے طے ہوئے۔ علی نے آ کر بتایا تھا کہ ایڈمیشن ہو گیا اور عمر نے ایک دن کتابوں اور نوٹس کا ایک ڈھیر ملازمہ کے ہاتھ اس تک پہنچا دیا تھا۔ اسے مزید کسی کتاب کی ضرورت پڑتی تو عمر کی لائبریری سے آسانی سے مل جاتی تھی۔ اسے تردد کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ خالہ صالحہ بھی اکثر پوچھتی رہتی تھی۔ وہ یونیورسٹی میں اپنے ڈپارٹمنٹ میں کچھ کلاس فیلو کے ساتھ نکل رہی تھی جب اس نے علی کو اپنے طرف آتے دیکھا۔ اس کے گروپ نے بڑی مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ علی بھائی ہے؟ جس کے پرجوش انداز پر علی کے چہرے پر مسکراہٹ جبکہ باقی سارے گروپ کی امیدوں پر اوس پڑ گئی۔ بندہ ڈیشنگ ہے۔ خولہ کی سرگوشی پر کنزا نے گھورا۔ اسے دیکھا تو وہ سب اس کا موڈ دیکھ کر خاموشی سے کینٹین کی طرف بڑھ گئیں۔ لگتا ہے خاصی دوستی ہو گئی۔ علی نے اس کے گروپ کی تعداد کو دیکھتے ہوئے توصیفی لہجے میں کہا، ظاہر ہے کنزا نظام الدین کے نوٹس صرف کی فرینڈ کے لیے ہی ہیں، ہر ارے گہرے کو تھوڑی دیتی ہوں، اس لیے تعداد میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کی آخری بات پر علی بے ساختہ ہنس پڑا اور پھر بری طرح ٹھٹک گیا۔ ارے یہ عمر بھائی کس کے ساتھ آ رہے ہیں؟ کنزا نے اس کی نظروں کے تعاقب میں براؤن پینٹ اور چاکلیٹ کلر کے شرٹ پہنے آنکھوں پر گلاسز لگائے ہوئے دیکھا۔ اس کے ساتھ سرخ لباس میں یقیناً رومیلا تھی۔ او یہ تو رومی ہے۔ علی بھی ڈھیلا ہوا۔ تم سے بڑی ہے تو تم ان کو آپی یا باجی کیوں نہیں کہتے؟ کنزا نے ٹوکا۔ توبہ کریں توبہ، میں نے مار کھانی ہے، ایک دفعہ کہہ بیٹھا تھا، پنجے گاڑ کر پیچھے پڑ گئی تھی۔ ان سے بڑی بہن سبیلہ اس سے بھی زیادہ مائنڈ کرتی ہیں۔ اسے ہنسی آ گئی۔ اس کا اکاؤنٹ کھل گیا تھا۔ علی نے 25,000 جمع کروا دیے تھے۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی اور شاید علی نے بھی محسوس کر لیا تھا۔ تبھی دانستہ لاپرواہی سے کہا، پھپھو سلطانہ نے بھجوائے ہیں، بابا بتا رہے تھے کہ منی آرڈر آیا ہے، اور وہ مر کے بھی یقین نہیں کر سکتی تھی کہ اماں کے پاس اتنی رقم کہاں آ سکتی ہے۔ وہی تو اسے ہاسٹل بھی بمشکل 2,000 تک بھجواتی تھیں، وہ بھی گھر کے خرچ میں سے بچا بچا کے۔ وہ گھر آئی تو رومیلا ٹی وی دے میں لاؤنج میں بے تکلفی سے برجمان تھی۔ آج موڈ بھی خاصا بہتر تھا۔ تب ہی اٹھ کر کنزا سے ہاتھ بھی ملایا، پھر پوچھنے لگی، کیسی جا رہی ہے آپ کی اسٹڈی؟ رومیلا کے سوال پر وہ بے ہوش ہوتے ہوتے بجی، فرسٹ کلاس، اس نے مختصر جواب دیا۔ پتہ نہیں یہ کامرس، بزنس، اکاؤنٹس کی خشک اور بور کتابیں تم لوگ کیسے پڑھ لیتے ہو؟ مجھے تو علی اور عمر پر حیرت ہوتی تھی۔ میرا تو ان بھاری کم کتابوں کو دیکھتے ہی BP ہائی ہونے لگتا ہے۔ بندر کیا جانے ادرک کا مزہ۔ علی نے اس کے جواب میں لقمہ دیا تو وہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ کنزا خاموشی سے اٹھ کر ڈائننگ روم میں آ گئی جہاں صالحہ خالہ خاصے خراب موڈ کے ساتھ کھانا لگوا رہی تھی۔ خالہ طبیعت ٹھیک ہے؟ اس نے پیچھے سے آ کر ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر
نرمی سے پوچھا تو وہ ایک لمحے کو خاموش ہو گئی اور باس بڑی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولے، اس گھر کے تو دستور ہی نرالے ہیں، نہ کسی کے آنے کے اوقات ہے، نہ جانے کے، گھر کو سرائے سمجھ رکھا ہے۔ ابوبکر کی شادی کے چلو گھر میں رونق ہو جائے گی، مگر بہو صاحبہ انگلینڈ میں باپ کے گھر ضد لگا کے بیٹھی ہے کہ ابوبکر کو انگلینڈ میں برانچ کھول کر دیں۔ رات شوکت بھائی اور ابوبکر کے درمیان خاصا جھگڑا ہوا ہے اور اب وہ تیسرے نمبر والا عثمان کہہ رہا ہے کہ سبیلہ سے شادی کرنی ہے، فیشن کا چلتا پھرتا نمونہ، زبان دراز اور سارے جہان کی پھوڑ لڑکی۔ عقیلہ نے اپنی بیٹیوں کو کچھ اور نہیں لڑکے پھانسنے کے طریقے ضرور سکھائے ہیں، دوسری بلا میرے عمر کے پیچھے لگی ہے، دیدوں میں حیا ہی نہیں، لڑکے بھی کیا کریں جب کنویں دائیں بائیں خود پھیر رہے ہیں۔ خالہ یہ عقیلہ کون ہے؟ اس نے حیرت سے دریافت کیا، آج اس پر نت نئے انکشافات ہو رہے تھے۔ علی کی ماں کی خالہ زاد بہن ہے، میاں نے طلاق دے دی تو اس کے لچھن دیکھ کر اب اپنی دونوں سوغاتیں میرے بھائیوں کے بیٹوں کے پیچھے لگا دی ہیں۔ ثالیہ خالہ کا موڈ ٹھیک ٹھاک خراب تھا۔ حیرت کی بات تھی کہ رومیلہ ان کو نظر انداز کیے مسلسل عمر سے محو گفتگو تھی اور آج تو عثمان اور سعد بھی گھر پر تھے اور وہ خاموشی سے دیکھتی رہی۔ اس کی فرسٹ سیمسٹر کا رزلٹ آ گیا تھا، اس لیے فرسٹ پوزیشن سب کے لیے حیرت انگیز تھی۔ شوکت صاحب نے اس کے نہ کرنے کے باوجود اچھی خاصی پارٹی کا اہتمام کر لیا تھا۔ خالہ صالحہ نے اس کے لیے خصوصی طور پر سفید سوٹ، جس پر سفید ہی موتیوں کا کام تھا، بوتیک سے خریدا تھا۔ وہ اسے اس فنکشن میں کسی سے کم نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ تمہارے بال تو ماشاءاللہ بہت پیارے اور گھنے ہیں، اس کے گھٹنوں تک آتے لمبے بال دیکھتے ہوئے انہوں نے توصیفی لہجے میں کہا تو وہ مسکرا دی۔ کپڑے بدل کر ہلکے میک اپ کے ساتھ جب وہ باہر آئی تو ثالیہ خالہ نے بے ساختہ اس کی پیشانی چوم کر ماشاءاللہ کہا اور اسے فوراً ماں یاد آ گئی تھی۔ سلیقے سے دوپٹہ پھیلائے وہ خالہ کے ساتھ انتظامات کا جائزہ لے رہی تھی جب بلیک ڈنر سوٹ میں اندر آتے شوکت صاحب اور عمر نے اسے ٹھٹک کر دیکھا۔ السلام علیکم ماموں، اس نے ہڑبڑا کر سلام کیا۔ ماشاءاللہ آج لگ رہی ہے نا میری بیٹی، انہوں نے بے ساختہ اسے ساتھ لگا کر پیار دیا تھا۔ پھر کوٹ کی جیب سے وائلٹ نکال کر ہزار کے کچھ نوٹ ثالیہ خالہ کی طرف بڑھائے۔ آج میری بیٹی کا صدقہ ضرور دے دینا، کہیں نظر ہی نہ لگ جائے۔ ان کے لہجے میں محبت اور شفقت کے رنگ تھے۔ خبردار وائٹ پری، رونا نہیں، مسکارا خراب ہو جائے گا۔ علی نہ جانے کدھر سے آیا تھا، اس کے کھرکنے پر وہ سارے آنسو پی کر مشکل سے مسکرائی۔ عمر مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ تھے۔ کنزا کے دیکھنے پر بھی ان کی معیت ختم نہیں ہوئی تھی۔ ان کی صراحتی نظریں آج نہ جانے کیوں کنزا کو اچھی لگ رہی تھی۔ وہ سب نگاہوں کا مرکز بنی رہی۔ سیاہ رنگ کی ساڑی میں سلور بلاؤز، بوائے کٹ بالوں والی عقیلہ آنٹی کو سرعام سموکنگ کرتے دیکھ کر اسے دھچکا تو لگا۔ عجیب مرد مار قسم کی خاتون تھی۔ ان کی دونوں بیٹیاں بھی اپنے بے باک لباس اور انداز سے لوگوں کی توجہ کا محور بنی رہیں۔ شوکت صاحب اسے مختلف بزنس کمیونٹی کے لوگوں سے ملواتے رہے۔ ان کا لہجہ فخریہ اور انداز میں شفقت نمایاں تھی، اور وہیں بزنس ڈنر میں پہلی دفعہ حاضر حیات کی بے باک نظروں کو اپنے وجود پر جمع ہوا دیکھ کر وہ کوفت کا شکار ہوئی۔ ماموں شوکت کا لحاظ کیے بغیر وہ اس سے خامخواہ فری ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ کھانے کے دوران اسے اکیلا دیکھ کر پھر وہیں چلا آیا۔ میں نے BIBA سے MBA کیا ہے تو پھر کیا کروں، اس نے تب کر سوچا بھی تھا لیکن خاموش رہی۔ میرا خیال ہے آپ خاصی ریز روسی پرسنالٹی ہیں۔ وہ عجیب سے انداز میں ہنسا۔ جی میں ضرور سلیکٹیو لوگوں سے فرینک ہوتی ہوں اور مجھے معلوم ہے یہ میری خامی ہے، لیکن بعض اوقات میں سوچتی ہوں کہ یہ ایک اچھی عادت بھی ہے۔ اوہ ویری نائس، تو آپ ان سلیکٹیو لوگوں میں ہمیں شامل کرنا پسند کریں گی؟ وہ بڑے پر اعتماد انداز میں اس پر نظریں جما کر بولا تھا۔ کیوں؟ اس کے سرد لہجے پر وہ بری طرح چونکا۔ اس لیے کہ آذر حیات کا بزنس دنیا میں ایک نام ہے، لوگ میری ذہانت کی مثالیں دیتے ہیں، اور MBA کے بعد جب آپ اس فیلڈ میں آئیں گی تو میرا ساتھ آپ کے لیے خاصا ہیلپ فل ہوگا۔ اس کے لہجے میں تفاخر نمایاں تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسٹر آذر حیات، میرا شمار ہرگز ان لوگوں میں نہیں ہوتا جو آپ کی ذہانت کی مثالیں دیتے ہیں، کیونکہ مجھے اپنا راستہ بنانا بہت اچھی طرح سے آتا ہے۔ رہی دوسری بات تو اس کے لیے میں پیش گوئی معذرت، کیونکہ میں دوسروں پر انحصار کر کے اپنی کامیابیوں کے مینار بنانے والی لڑکی نہیں۔ ایکسکیوز می، عمر اچانک ہی سامنے آئے تھے۔ آذر تم ڈنر نہیں کر رہے اور کنزا آپ کو پھپھو بلا رہی ہیں۔ عمر نے اس کے تپے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے اسے وہاں سے ہٹا لیا۔ ثالیہ خالہ کے پاس پہنچنے پر اسے معلوم ہوا حقیقتاً عمر نے اسے اس منظر سے غائب کیا ہے۔
اگلے دن وہ یونیورسٹی نہیں گئی۔ اماں کا فون آیا تھا۔ اس کی پوزیشن کا سن کر رونے لگی تو اس کا بھی دل خراب ہو گیا۔ ہونٹوں کو بے دردی سے کچلتے ہوئے بے آواز رو رہی تھی جب سعد اندر آیا اور میڈیکل کی موٹی سی کتاب اٹھائی۔ وہ بری طرح سے ٹھٹکا تھا۔ حیرت ہے، میں تو سمجھا کہ آپ بہت بہادر ہیں۔ وہ پہلی دفعہ اس سے مخاطب ہوا تھا۔ کنزا نے تیزی سے ہتھیلی کی پشت سے آنکھیں صاف کی۔ آپ کو کس نے کہا؟ وہ بھیگے لہجے میں بولی تو اس کے بچکانہ انداز پر سعد کے چہرے پر ایک مہربان سی مسکراہٹ ٹھہر گئی۔ وہ خاصا کم گو سا تھا اور زیادہ تر ہاسٹل میں رہتا تھا، ایک ہی شہر میں گھر ہونے کے باوجود بھی۔ وہی رات ڈنر میں جو آپ نے آذر حیات کی اچھی خاصی عزت افزائی کی، میں اور عمر بھائی کچھ فاصلے پر کھڑے خاصے لطف اندوز ہوئے، اور جب علی کو بتایا تو وہ بھی خوب ہنسا۔ یہ موصوف کون ہے؟ اس کے ذہن میں آذر کا چہرہ نمودار ہوا تو تلخ لہجے میں اس نے سعد سے پوچھا، جو دو دلچسپ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ رومیلا کے بڑے بھائی اور آنٹی عقیلہ کے اکلوتے صاحبزادے ہیں، بزنس کمیونٹی کا ایک اہم نام۔ سبحان اللہ، یہ سارے ہی بہن بھائی ایسے ہیں؟ اس کے طنزیہ لہجے پر سعد ایک دفعہ پھر خوشگوار انداز میں بولا، کیسے لیکچرڈ، لسوڑے اور خوش فہم؟ او مائی گاڈ! اتنی مختصر اور جامع تعریف ہرگز کسی نے بھی عقیلہ آنٹی کے خاندان کی نہیں کی۔ مزہ آ گیا۔ اس کے ہنسنے پر کنزا کا موڈ بھی خاصا خراب ہو گیا۔ اندر آتا ہوا علی اسے ہنستا دیکھ کر حیرت سے بولا، ہائے، آج عید تو نہیں ہے اور نہ ہی تمہاری منگیتر صاحبہ کی آمد متوقع ہے۔ میرا ڈاکٹر بھائی صرف ان دو موقعوں پر مسکراتا ہے۔ آج تو کہکہے لگ رہے ہیں، لگتا ہے کنزا نے لطیفے سنائے ہیں، اور پھر سعد کے بتانے پر وہ بھی خاصا محظوظ ہوئے تھے۔ موسم تیزی سے بدل رہا تھا، بہار کی آمد تھی۔ ہر طرف پھول خوشنما رنگوں میں کھلے نظر آتے تھے۔ شوکت والا میں آج کل اداسی ٹھہر گئی تھی۔ ابوبکر اپنی مسز کے ساتھ انگلینڈ شفٹ ہو گئے تھے۔ اس بات کو شوکت صاحب نے دل پر لے لیا تھا۔ انہیں ہلکا پھلکا ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ کنزا کا تیسرا سیمسٹر چل رہا تھا، لیکن وہ سب کچھ بھلائے وہ ان کی تیمارداری میں لگی تھی۔ اس دن وہ کچھ بہتر تھے جب بلیک سوٹ میں انتہائی پسماردہ اور انڈال سی کنزا کو انہوں نے آہستگی سے اپنے پاس بلایا۔ کنزا، ادھر آؤ بیٹے میرے پاس۔ کیا ہوا ہے بیٹے؟ کنزا نے بے اختیار ان کا ہاتھ تھام لیا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ ماموں پلیز ٹھیک ہو جائیں۔ ارے میرا بیٹا گھبرا گیا۔ انہوں نے پریشان سی کھڑی کنزا کو اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ وہ ان کے کندھے سے سر ٹکا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اندر آتے عمر نے بے اختیار ٹھٹک گئے، اور صالحہ پھپھو کچھ دیر پہلے ہی گھر گئی تھیں۔ وہ اس کمرے میں شوکت ماموں کے ساتھ تنہا تھی۔ عمر کے پیچھے کھڑے آذر نے بھی حیرت سے یہ منظر دیکھا۔ ارے میرا بیٹا تو بہت بہادر ہے۔ وہ نالائق ابوبکر، اگر باپ کو تنہا چھوڑ گیا تو کوئی بات نہیں، دیکھنا ہم ماموں بانجی کیسے بزنس کو ترقی دیتے ہیں۔ مجھے اپنی بیٹی کی صلاحیتوں پر اعتبار ہے۔ انہوں نے مدھم لہجے میں اسے دلاسا دیا تو کنزا کی سسکیاں اور بھی تیز ہو گئیں۔ کنزا پلیز خود کو سنبھالیں۔ عمر نے بے اختیار کنزا کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دلاسا دیا۔ اس نے فوراً سر اٹھایا، پھر کمرے میں داخل ہوتے آذر کو دیکھ کر اس نے لاشعوری طور پر اپنے دوپٹے کو پھیلا دیا۔ او مائی گاڈ، میں تو مان ہی نہیں سکتا آپ اتنی ایموشنل بھی ہو سکتی ہیں۔ آذر نفی میں سر ہلاتے ہوئے بے یقینی سے بولا۔ وہ چپ رہی۔ عمر تم میری بیٹی کو گھر چھوڑ کے آؤ، رات سے ادھر ہی ہے، دیکھو کتنی کمزور ہو گئی ہے۔ عثمان ڈاکٹر شمس سے ملنے گیا تھا، ذرا ان سے پوچھ کر بتاؤ کہ مجھ بوڑھے کو کب رہائی دیں گے۔ اور آذر بیٹا آپ یہاں آ کر بیٹھو۔ اسی دوران عثمان اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر بھی تشویش اور فکر مندی کے سائے تھے۔ عثمان ڈاکٹر شمس سے کہو کہ باقی ٹریٹمنٹ گھر آ کر دے دے۔ میں اگر 2 دن مزید یہاں رہا تو میری بیٹی بیمار ہو جائے گی۔ کنزا بیٹے گاڑی ڈرائیو کرنی تو آتی ہے نا؟ بابا کے شگفتہ لہجے پر عثمان نے چونک کر اس کے پاس بیٹھے کنزا کو دیکھا جو ٹیشو سے سرخ ناک صاف کر رہی تھی۔ آپ آج کل یونیورسٹی کیوں نہیں جا رہی؟ آذر کی پرشوق نظریں اس کے وجود پر جمی ہوئی تھی۔ کیوں، آپ کو نہیں پتا میں کس وجہ سے نہیں جا رہی؟ اس کے طنزیہ لہجے پر وٹھائی سے ہنس پڑا۔ عمر نے چونک کر پہلے کنزا اور پھر آذر کی طرف دیکھا اور اس وقت فیصلہ کر لیا، چلو کنزا تمہیں میں گھر چھوڑ آتا ہوں۔ وہ بھی فوراً جانے کے لیے تیار ہوگی۔ واپسی کا راستہ خاموشی سے کٹا۔ گھر پہنچ کر سامنے اماں کو دیکھ کر اس پر شادی مرگ طاری ہو گیا۔ اماں، اس کے منہ سے بمشکل نکلا۔ بھاگ کر ان کے گلے لگ گئی، جبکہ اماں بھی والہانہ انداز میں اس کا چوم رہی تھی۔ اماں، آپ کمزور ہو گئی ہیں، اس نے فکر مندی سے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔
تو پھیکی سی ہنس کر بولی، بس بچے اب کمزور ہی ہونا ہے، عمر ہی ایسی ہے۔ تم بتاؤ تمہارا اسکول کیسا جا رہا ہے؟ اماں اسکول نہیں یونیورسٹی، اس کی تعصیب پر اماں سادگی سے بولی، وہی بیٹا، میں نے تو ساری زندگی اسکول کی بھی شکل نہیں دیکھی، مجھے کیا پتا، میری بیٹی کا دل تو لگ گیا تھا نا۔ وہ چہرے پر تشویش لیے اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ لو دل کی کیا بات کہی، شوکت بھائی کی لاڈلی ہے، سعد اور عمر آتے جاتے اس کا حال احوال پوچھتے ہیں اور علی کے ساتھ خوب دوستی ہے اس کی۔ اور تو اور رات عثمان بھی کہہ رہا تھا پھپھو کنزا کو اسپتال سے واپس بلا لیں، کہیں بیمار نہ ہو جائے، میری بیٹی کی جان اٹکی ہوئی تھی بیمار ماموں میں۔ خالہ صالحہ نے بے اختیار اس کا ماتھا چوما تھا۔ اور عقیلہ نہیں آئی کیا؟ اماں کے آہستگی سے پوچھنے پر خالہ صالحہ بلبلا اٹھیں، ارے سلطانہ کس کا ذکر کر دیا، اس کی وجہ سے تو گھر میں فساد پھیلا ہوا ہے۔ ایک ہمارا بچہ ابوبکر ہمیں چھوڑ کر انگلینڈ چلا گیا، دوسرا اس کی 74 بیٹیاں میری بھتیجیوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں، پتہ نہیں کیا جادو کیا ہے جو عثمان ایک ہی رٹ ہے کہ شادی کروں گا تو سبیلہ سے۔ شوکت بھائی تو بالکل نہیں مان رہے، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ ہاتھ میں پکڑی تسبیح کو زور زور سے گھماتی خالہ صالحہ کے لہجے میں تلخی نمایاں تھی۔ او، کنزا کو ماموں کی بیماری کی ساری وجہ سمجھ میں آ گئی۔ وہ دوسری چڑیل جوان جہان لڑکے کے کمرے میں گھسی رہتی ہے، میرے عمر کو اتنی عقل کہاں کہ ان کے کم بختوں سے نپٹ سکے۔ خالہ صالحہ کا اشارہ یقیناً رومیلا کی طرف تھا۔ نوجوان بیٹا نہ لفٹ کروائے، کنزا کے ذہن میں تلخ سا خیال ابھرا، لیکن وہ خاموش رہی۔ اماں تو 2 دن رہ کر چلی گئی لیکن اسے اداس کر گئی تھی۔ اس کی پڑھائی کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا تھا، اسے مسلسل تیسرے سیمسٹر میں بھی ٹاپ کیا تھا۔ شوکت صاحب نے اسے 0 میٹر سوزو کی کار گفٹ کی تھی۔ وہ کافی دیر بے یقینی سے کار پر ہاتھ پھیر پھیر کر دیکھتی رہی، اسے حقیقتاً یہ تحفہ بہت اچھا لگا تھا۔ اس دن وہ کیمپس سے آئی تو پورچ میں شوکت صاحب، عثمان، عمر اور علی کی گاڑیاں دیکھ کر اس نے ریسٹ واچ میں ٹائم دیکھا، دوپہر کے 3 بجا رہی تھی۔ اس وقت پر وہ کم ہی اکٹھے ہوتے تھے۔ وہ کچھ سوچتی ہوئی اندر آ گئی۔ جب ٹی وی لانچ میں شوکت صاحب کی تیز آواز سن کر وہ ٹھٹک کر وہیں رک گئی۔ کنزا کا دل بری طرح دھڑکا تھا، خبردار اگر کسی نے کنزا کا نام بھی لیا تو میں نے اسے بھانجی نہیں بیٹی بنا کر اس گھر میں رکھا ہے، اور اس کے تمام تر فیصلے کرنے کا حق بھی میں رکھتا ہوں۔ اس کی ماں میرے ہاتھ میں اس کا ہاتھ تھما کر گئی تھی۔ لیکن بابا آپ کنزا سے تو پوچھ کر دیکھیں۔ عثمان نے لجاجت سے اس کی منت کی تو ہاتھ اٹھا کر بولے، میں جانتا ہوں بہت اچھی طرح کنزا کو، وہ ہر چمکتی چیز کو سونا سمجھنے والی لڑکی نہیں، وہ سمجھدار بچی ہے، سمجھے؟ لیکن بابا آذر جیسے لڑکے کو کوئی لڑکی آسانی سے نظر انداز نہیں کر سکتی، وہ کمزور لہجے میں بولا۔ کنزا کی سانس رکنے لگی اور سارا معاملہ اسے سمجھ میں آنے لگا۔ کیوں آذر میں کون سے ہیرے جڑے ہوئے ہیں؟ اس کا بزنس اس کی محنت سے کم اس کی ماں اور مہنوں کی محنت سے زیادہ چل رہا ہے۔ بابا آپ الزام لگا رہے ہیں آنٹی اور سبیلہ لوگوں پر۔ عثمان بھڑک اٹھا، تو بیٹا الزام تو بزنس کمیونٹی کا ہر بندہ لگا رہا ہے، تم کس کس کو روکو گے؟ بابا نے اسے آئینہ دکھایا تو وہ گھول کر رہ گیا۔ تم سمجھا دو اپنی عقیلہ آنٹی اور ان کے بیٹے آذر کو، اگر وہ آرام سے اپنی بیٹی کا رشتہ تمہیں دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ اس شرط پر رشتہ کریں گے تو میں ان کے آوارہ لڑکے کو کنزا کا رشتہ نہیں دوں گا۔ آئی ایم سوری، میری بھانجی فالتو نہیں ہے اور نہ ہی ان کی بیٹی سبیلہ اس قابل ہے جو میں تمہارے رشتے کی خاطر ان کی یہ فضول شرط مان لوں گا۔ اس کا دل ایک دم کسی نے مٹھی میں لیا تھا۔ وہ قصداً انجان بن کر ٹی وی لانچ میں داخل ہوئی تھی۔ سامنے صوفے پر انتہائی غصے میں شوکت صاحب اور ان کے ساتھ افسردہ سی صالحہ خالہ بیٹھی تھی۔ ایک صوفے پر عمر، علی اور سعد تھے، جبکہ دوسری طرف کے سنگل صوفے پر عثمان انتہائی اضطرابی انداز میں بیٹھا تھا۔ وہ صابی سے دیکھ کر بری طرح چونکے تھے۔ اس نے ایک نظر پورے کمرے کے سرد ماحول کا جائزہ لیا۔ ادھر آؤ کنزا بیٹے میرے پاس۔ شوکت صاحب کے لہجے پر وہ واضح طور پر تبدیلی آئی تھی۔ وہ سنبھل کر اس کے پاس جا بیٹھی تھی۔ بیٹا تمہیں مجھ پر بھروسہ ہے؟ اس نے نہ سمجھنے والے انداز میں انہیں دیکھا۔ تمہارے لیے آذر کا پرپوزل آیا ہے، تمہاری کیا رائے ہے اس کے متعلق؟ عثمان نے اضطرابی انداز میں پہلو بدلا۔ وہ خود بھی ان کے 2 ٹوک انداز پر ڈر گئی تھی۔ ہاں بولو بیٹا، تمہاری رائے میرے لیے نہایت اہم ہے۔ ان کے اکسانے پر وہ دھیمے مگر مضبوط لہجے میں بولی، ماموں جان میں نے آپ کو ہمیشہ اپنے باپ کی جگہ دیکھا ہی نہیں، سمجھا بھی ہے۔ میرے لیے آپ کی رائے اہم ہے۔ ظاہر ہے ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے کوئی غلط فیصلہ نہیں کر سکتا۔ ماموں نے فخریہ انداز سے عثمان کی طرف دیکھا۔ آپ کی آذر حیات کے متعلق کیا رائے ہے؟ عثمان نے اس کے خود پوچھا تھا جبکہ کمرے میں موجود تمام افراد خاموش ہو گئے تھے۔ اگر ماموں کو پسند ہے تو ٹھیک ہے، لیکن رکی، لیکن کیا؟ عمر بے اختیار بولے تھے، لیکن ذاتی طور پر مجھے وہ شخص پسند نہیں، اس نے اٹک اٹک کر کہا۔ ماموں نے ایک دم ہی اطمینان بھرا سانس لیا تھا۔
جبکہ عمر اور علی کے چہرے کے تاثرات بھی واضح طور پر تبدیلی آئی، مگر عثمان کے چہرے پر ایک تاریک سا سایہ دوڑ گیا تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ آج شام کو کافی دن کے بعد وہ لان میں نکلی تھی۔ ڈوبتے سورج کا منظر اسے بھی اداس کر گیا تھا۔ اندھیرا بڑی تیزی سے پھیل رہا تھا۔ وہ جوتے اتار کر گھاس پر چلنے لگی۔ لان کے کونے میں لوہے کی باڑ کے اندر دو مور اداسی سے ٹہل رہے تھے۔ اسے یاد آیا کہ علی پچھلے ہفتے انہی موروں کے جوڑے کا ذکر کر رہا تھا۔ کیا ہوا اداس ہو؟ عمر نہ جانے کب اس کے پیچھے آ کھڑے ہوئے تھے۔ پتہ نہیں، اس نے افسردگی سے کہا۔ آپ نے بہت اچھا کیا جو آذر کے پروپوزل سے انکار کر دیا۔ اچھا؟ حالانکہ میرا خیال ہے آپ کو ذاتی طور پر وہ فیملی خاصی پسند ہے۔ آپ کا ووٹ بھی ادھر ہوگا۔ وہ قنوطیت سے گویا ہوئی، جبکہ اس کے اس انداز پر عمر بری طرح چونکے۔ ضروری نہیں آپ کا ہر خیال درست ہو، وہ صاف گوئی سے بولے۔ کیا عثمان بھائی مجھ سے ناراض ہیں؟ بے اختیار کنزا کے منہ سے پھسلا۔ کیوں؟ وہ کیوں ناراض ہونے لگا؟ اپنی زندگی کے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار ہر شخص کو ہے۔ کیا عثمان نے کچھ کہا؟ نہیں، میں نے ایسے ہی اندازہ لگایا تھا۔ اس نے فوراً عمر کی غلط فہمی دور کی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے آپ کے اندازوں کی۔ ویسے بائی دا وے، میرے بارے میں آپ کے اندازے کیا کہتے ہیں؟ عمر کا لہجہ گہرا اور آنکھوں میں ان کہے جذبے ہلکورے لے رہے تھے۔ کنزا کا دل کسی خوشگوار احساس سے دھڑک اٹھا اور قدرے جھیم کر اس نے نظریں چرا لیں۔